پاکستان لے کے دیا آپ نے، انہوں نے آپ کو اس قوم، جیسا میں نے کہا احسان فراموش قوم کو، کہ مملکت کو لے اور بیٹھ کے پھر یہ گتھیاں سلجھایا کہ ہم نے پاکستان مانگا کیوں تھا، اور یہ انگریز کے دماغ کی تخلیق تھی اور قادیانی کے ذہن کی پیش کردہ۔ ہاں عزیزان مان، وقت تیزی سے جا رہا ہے، باتیں تو بہت کرنے کی ہوتی ہیں۔ ویسے بھی تاریخ پاکستان قائد اعظم یا اقبال کا ذکر چھڑ جائے، ذکر اس پریوش کا اور پھر بیان اپنا، تو میری تو کیفیت ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ میں بول رہا ہوں آپ کے سامنے، میرا ذہن انہی ادوار کے اندر، انہی تاریخوں میں، کبھی اقبال کے پاؤں میں بیٹھا ہوں، کبھی زنا کے زیر لوادت کام کر رہا ہوں۔ کیا حسین خواب تھے جو دیکھے ہم نے ساتھ، اور وہ ہمارا خواب تھا۔ یہ خواب کی تعبیر ہے میری، وہ خوش قسمتی تھی انتہائی میری کہ وہ خواب میں نے دیکھے۔ یہ انتہائی بد نصیبی ہے کہ اس کی یہ تعبیر دیکھنی بھی میرے حصے میں لکھی تھی۔ جو پہلے چلے گئے وہ مجھ سے اچھے ہی تھے۔ بہرحال بات تو یہ تھی۔ میں نے یہ عرض کیا ہے کہ یہی نہیں کہ یہ تصور پاکستان یا اس کا ارادہ یا اسکیم انگریز یا کسی قادیانی کے ذہن کی اختراع نہیں تھی، اور میں کہوں گا یہ اقبال کے بھی ذہن کی اختراع نہیں تھی، قائد اعظم کی اپنی اسکیم نہیں تھی۔ یہ قرآن کا تقاضا تھا، یہ دین کا تقاضا تھا۔ اقبال نے 1000 سال کے بعد پہلی دفعہ اس کو سمجھا، اور کون کو سمجھایا؟ اقبال کا یہی حصہ ہے اس کے اندر، کہ بات سمجھ لی انہوں نے کہ اسلام دین ہے اور دین اپنی آزاد مملکت چاہتا ہے۔ دوسرا اس کا بہت بڑا احسان یا کارنامہ یہ ہے کہ جنہ جیسے نیشنلسٹ کو اس نے کنورٹ کیا، اور ایسا کنورٹ کیا، اتنا وہ چٹان کی طرح اس کے اوپر جم کے کھڑا ہو گیا کہ بڑی سے بڑی طغیانیاں بھی اس کو اس کے پاؤں سے ہلا نہ سکی تھا۔ اقبال نے تصور ہی نہیں دیا تھا۔ اقبال نے یہ بھی بتا دیا تھا کہ وہ مملکت جسے ہم اسلامی مملکت کہتے ہیں، قرآنی کہتے ہیں، خدا کی حکمرانی کہتے ہیں، اس کی خصوصیات کیا ہیں، اس نے یہ کچھ بھی بتا دیا تھا، تاکہ ہم مغالطے میں نہ رہیں کہ یہ کہہ کے کہ یہ اسلام کے نام پہ لیا گیا تھا، یہ اسلامی ہے اور یہ غیر اسلامی ہے، ہم کسی مغالطے میں رہ کر، جیسے ہم 1000 برس سے اس غیر اسلامی پورے نظام اور مذہب کو اسلام سمجھتے چلے آ رہے ہیں، اس کے ذہن میں تھا کہ اس کے بعد کوئی اسی قسم کا بہلاوا نہ ان کو دے دے، اور یہ اسی قسم کے غیر اسلامی پیشوائیت کے پیش کردہ نظام کو اسلامی سمجھ لیں۔ اس نے سارے خطوط جلی دے دیے تھے، اور لمبی چوڑی بات کا تو وقت نہیں ہے عزیزان مان، گفتگو کا میرا مطلب ہے، بہت مختصر الفاظ میں ایک شعر کے اندر دیکھتے ہیں بڑے لوگ حقائق کو کس طرح سے مختصر ایجاز میں بیان کرتے ہیں۔ کہا کہ اس مملکت کے اندر کس دریں جا سائل و محروم نیست، اس میں کوئی شخص کسی دوسرے کا محتاج نہیں ہوگا۔ اتنی عظیم حقیقت ہے جو 2 لفظوں میں ہے، نہ محتاج ہوگا، نہ وہ محروم رہے گا، نہ کسی سے بھیک مانگے گا، اور نہ ہی یہ ہوگا کہ وہ رزق کی ضروریات زندگی سے محروم رہ جائے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اسلامی مملکت کے متعلق کہ جس مملکت میں رات کو ایک فرد بھی بھوکا سو جائے، اس مملکت سے خدا اپنی حفاظت کی ذمہ داری اٹھا لیتا ہے۔ اور ذمہ داری یہ تھی کہ حضرت عمر کا وہ قول تو مشہور ہے نا جو آپ نے کہا تھا کہ خدا کی قسم اگر دجلہ کے کنارے ایک کتا بھی بھوک سے مر جائے تو عمر سے اس کی بھی باز پرس ہوگی کہ تمہارے ہاتھ میں اقتدار کس مقصد کے لیے دیا تھا۔ کتا بھوک سے مر گیا، انسان تو ایک طرف رہا۔ کس دریں جا سائل و محروم نیست، اور اگلا فکر عبد و مولا حاکم و محکوم نیست، نہ کوئی کسی کا محتاج، نہ کوئی محکوم کسی کا۔ خدا کے قوانین اور احکام کی اطاعت ہر ایک کے اوپر لازم، سربراہ مملکت کے اوپر بھی اس کی لازم۔
حکومت خداوندی یا اسلامی مملکت کا فریضہ خدا کے احکام کو نافذ کرنا ہے، احکام یا قوانین بنانے نہیں ہیں۔ یہی نہیں کہ دوسروں پر نافذ کرنا ہے، خود بھی اس کے تابع آ جانا ہے، سب سے پہلے اس کے مطابق خود زندگی بسر کرنا ہے، اور اس کے بعد پھر انہی احکام کو دوسروں پر نافذ کرنا ہے۔ اسلام میں اس قسم کے قوانین سازی کا حق یا حکومت کا حق کسی انسان کو حاصل نہیں۔ قرآن نے تو یہ کہا ہے کہ ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ۔ کسی انسان کو اس کا حق حاصل نہیں، خواہ وہ مقننہ کا عہدہ لیے ہوئے ہو، خواہ انتظامیہ کا منصب سنبھالے ہوئے ہو، اور اگلی بات ہے کہ خواہ وہ نبی بھی کیوں نہ ہو کہ وہ دوسرے لوگوں سے کہے کہ تم میرے محکوم بن جاؤ خدا کو چھوڑ کر۔ کسی انسان کو اس کا حق حاصل نہیں جسے حق حکومت آپ کہتے ہیں۔ کاس دریں جا سائل و محروم نیز، عبد و مولا حاکم و محکوم نیز۔ اور اگلی چیز کہ یہ حکومت امت کے باہمی مشورے سے قائم ہوگی، دھاندلی سے نہیں ہو سکتی۔ امرہم شورا بینہم، مملکت کسی فرد کی نہیں، پوری کی پوری امت کی، پوری کی پوری قوم نہیں، اس کے لیے کہنا چاہیے امت کا لفظ ہی ہے، پوری امت کی، پوری ملت کی یہ ہے، وہ باہمی مشاورت سے اس کا انتظام طے کرے۔ اور جب قانون سازی کا حق نہیں ہوگا اور دوسرے سے اپنا قانون منوانے کا بھی اقتدار نہیں ہوگا تو مذہبی پیشوائیت تو اس میں ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ اسلام میں مذہبی پیشوائیت کا وجود ہی غیر اسلامی ہے، یہ انسٹیٹیوشن ہی اس میں نہیں ہے۔ خدا کے احکام اور مملکت کی طرف سے وہ نافذ ہو جاتے ہیں، یہ درمیان میں تو آنے والا کوئی ہے ہی نہیں، یہ تو مذہب میں آتے ہیں، دین میں نہیں آتا کوئی۔ اسی لیے انہوں نے جو کہا تھا کہ اے کشتہ سلطانیوں ملائیوں پیری، نہ تو یہ پیشوائیت، نہ پیران طریقت، نہ یہ ملوکیت، نہ ہی سرمایہ داری۔ تو پھر سن لیجیے، کسی فرد کی مملکت نہیں، کسی شخص کو حق حکومت حاصل نہیں، یہ حق نہیں کہ کسی دوسرے کو اپنا محکوم بنائے، کوئی کسی دوسرے کا محتاج نہیں، دویل نہیں، کوئی رزق سے محروم نہیں، کوئی بھوکا نہیں سوئے گا اس کے اندر۔ اور آگے بڑی چیز یہ کہ کوئی کسی کو ذلیل نہیں کر سکے۔ درس میں اس سے پہلے بھی یہ واقعہ بیان کر چکا ہوں کہ اسلامی مملکت کے عمال کس قدر اس معاملے میں حساس اور محتاط تھے۔ حضرت عمر کے زمانے رضی اللہ عنہ کا مصر کا گورنر تھا نا، وہ بڑے اولوالعزم صحابہ میں سے تھے۔ ایک ذمی یہودی کو کسی بات کے اوپر ذرا سا غصہ آیا اور اسے کہا اخذک اللہ، خدا تجھے ذلیل کرے۔ اس کے بعد جب غصہ فروغ ہوا تو اس پہ سوچا، اپنا استعفیٰ لے کر باب خلافت میں آ گئے، آ کر کہا کہ میں اس کے قابل نہیں ہوں کہ اسلامی حکومت میں کسی قسم کی ذمہ داری سنبھال سکوں، کہ میں نے آج ایک انسان کی تذلیل کر دی ہے۔ تیرا ہی مناتے رہے، ان کو بڑے ہی قابل اور دیانتدار تھے وہ۔ انہوں نے کہا سوال نہیں ہے، یہ کوئی حادثہ نہیں جو مجھ سے ہو گیا ہے، یہ تبدیلی میرے اندر کیوں نہیں آئی ہے کہ خدا نے جو کہا تھا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے ہر انسان کو واجب التکریم پیدا کیا ہے، تو میں نے کیوں ایک شخص سے یہ کہہ دیا کہ خدا تجھے ذلیل کرے؟ میں اس کا حقدار نہیں ہوں اور نہیں دوبارہ وہ گورنر بنے اس مملکت کے اندر جس کے لیے یہ خطہ زمین حاصل کیا گیا تھا۔ عزیزان من، کوئی کسی کو ذلیل نہیں کر سکے۔ سرمایہ داری کا اور غربت کا تو سوال ہی نہیں ہے، فاضلہ دولت کسی کے پاس نہیں رہتی ہے، جاگیرداریاں اس میں کسی کے پاس نہیں رہتی۔ جب ہر فرد کی ضروریات زندگی باہم پہنچانے کی ذمہ داری مملکت کے سر ہوتی ہے تو پھر یہ دولت اکٹھی کرنے کا سوال ہی کاہے کے لیے وہ اکٹھی کی جائے گی؟ درد سار۔ اور پوری کی پوری امت جو ہے، یہ جو مقاصد بیان کیے گئے ہیں، ان مقاصد کو پورا کرنے کے لیے